السلام علیکم دوستو، کیڑستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ ٹیپو سلطان، جس کا اصل نام سر ٹیپو سلطان فتح علی خان رہا، ایک مشہور مسلمان شاہی حکمران اور سپاہی تھا جو 18ویں اور 19ویں صدیوں میں مشہور ہوا۔ ٹیپو سلطان میسور ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کے حکمرانی کا وقت 1782 سے لے کر 1799 تک رہا۔ ٹیپو سلطان کو شیر حیدر نام سے بھی مشہوری حاصل ہے، جو ان کے بابا سلطان حیدر علی کے ایک خواب میں نظر آئے تھے۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم ایک بہترین مسلمان عالم سید غوث الدین کی نگرانی میں ہوا۔ انہوں نے فلسفہ، فقہ، حساب شمار اور جیومیٹری میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ ٹیپو سلطان کو اپنے باپ کی موت کے بعد میسور ریاست کے بادشاہ بنایا گیا۔ وہ ایک تاجدار اور بہادر حکمران تھے جو اپنی عوام کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے آزادی کی خواہش رکھی اور انہوں نے میسور کو انگریز حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان کے دور بحرین سے انگلینڈ کے خلاف تعلقات کا آغاز ہوا، جہاں وہ فرانسیسی اور عثمانی سلطنت کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا کام شروع کیا۔ ان کے حکمرانی کے دوران ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جسے ٹیپو کی فوج کہا جاتا تھا۔ وہ بمبئی کی بحری قوتوں کے ساتھ تجارتی سلسلہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں تجارت کے لیے بنیادی امکانات بنائی۔ 1799 میں برطانویوں نے ٹیپو سلطان کی میسور پر حملہ کیا اور میسور ریاست کو غلام بنا لیا۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں وہ اقدامات اٹھائے جو ان کی شہرت کو بڑھا دیا اور ان کو مشہور بنایا۔ ان کا تعلق فرانسیسی اور عثمانی سلطنتوں سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے ناپولین بوناپارٹ کی فرانسیسی حکومت کی سہمیت حاصل کی اور عثمانی سلطنت کے ساتھ تعاون کیا۔ ٹیپو سلطان کی فوج عظیم قوت رکھتی تھی جو ان کے حکومتی دور میں میسور ریاست کو مضبوطی دیتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں تجدیدی نظام عسکری کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی تجربات کو متحدث کیا اور نئے طاقتوں کو استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے حکومتی دور میں مؤثر سیاسی اصلاحات بھی کی۔ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کو توثیق دیتے رہے اور غریبوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے رہے۔ انہوں نے مختلف سوشل ویلفیئر منصوبوں کی بھی بنیادیں رکھی۔ ٹیپو سلطان کا دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران مسجدوں کی تعمیر، مدارس اور اسلامی تعلیم کی فراہمی پر توجہ دیتے رہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے عبادت گاہوں کی حمایت کی۔ ٹیپو سلطان کا فنون حرب کے لیے بھی خالص تاثر تھا۔ وہ ایک بہترین تاکتیکی جنگجو تھے اور انہوں نے حدیث روزمرہ کو استعمال کرتے ہوئے نئے ساز و سامان، ہتھیاروں اور فوجی تربیتوں کو تشکیل دی۔ ٹیپو سلطان نے تاجوری نظام کو بہتر کیا اور جدید ہتھیاروں کی تیاری میں مدد کی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت پر علمی، سیاسی، فکری اور فنونی پہلو بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے متنازع مضامین میں لکھا، اشعار کیے اور خطوط کھینچے۔ تحصیلات کے ذریعے وہ بہت سے علوم میں ماہر بنے اور انہوں نے تاریخ، علوم حیات، جغرافیہ، فلسفہ اور ادب کے شعبوں میں اپنی تحقیقات بھی کی۔ ٹیپو سلطان کا پہلا معرکہ برطانویوں کے خلاف سری رنگا پٹنہ میں ہوا۔ انہوں نے برطانوی فوج کے خلاف مقابلہ کیا جن میں اس کی کامیابی ہوئی۔ ٹیپو سلطان نے 1790 میں برطانوی فوج کے خلاف چیلان ریسکسوس کے معرکہ میں مقابلہ کیا جس میں ان کی فتح ہوئی۔ معرکہ سرانگ پٹنہ 1791 میں ٹیپو سلطان نے برطانویوں کے خلاف جنگ کی اور سرانگ پٹنہ کو فتح کیا۔ ان کی جیت کے بعد وہ برطانویوں کے ساتھ 1792 میں پنجاب کے یوسف شاہ کے ساتھ سندھیا کرنے کے لیے سلامتی معاہدہ کرتے ہیں۔ معرکہ سری رنگ پٹنہ 1799 یہ ٹیپو سلطان کی آخری معرکہ تھی جو 1799 میں ہوئی۔ ان کی شہادت اور میسور کی فتح کے بعد جنوبی بھارت کو برطانوی حکمرانی کے تحت آنے میں کامیاب ہوئی۔
1799 میں برطانیوں نے ٹیپو سلطان کی میسور پر حملہ کیا اور میسور ریاست کو غلام بنا لیا۔ ٹیپو سلطان نے اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑائی کی مگر انہوں نے شہید کیا۔ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے تاریخ میں ایک مقام حاصل کیا اور وہ ایک مقامی ہیرو بن گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور جدوجہد نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی خواہش کو اور اپنے عوام کو آباد کرنے کی خواہش کو نمٹایا۔ ٹیپو سلطان کا حکومتی دور میسور ریاست کی تاریخی خلافوں میں ایک روشن، دانشور، عدل و انصاف پسند اور جدوجہدی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی باتیں اور کردار تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومیت کی خواہش کو زندہ رکھا اور آزادی کی ترقی کے لیے جنگ کی۔ ٹیپو سلطان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم ان کے لیے احترام اور شکر گزار ہو سکیں۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پاس بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو پہلے پہنچے۔ شکریہ۔